اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین و سامعین، عاشوراء 10 محرم الحرام کی جانب بڑھتے ہوئے شہدائے کربلا کی قربانیاں ایک کے بعد ایک ہر ہیرا اور ہیروں سے بھی قیمتی اس وقت تمام روئے زمین پر سب سے اعلیٰ لوگ خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ظالم نظام کی بیعت نہیں کی، اور 10 محرم الحرام کو عصر کی نماز کے وقت مغرب کی نماز سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھلائے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پہ سواری کرائے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن مبارک سے گھٹی لیے ہوئے، اپنا پیٹ بھرتے ہوئے، جن کی پرورش نبی علیہ السلام کے گھر میں گود میں ہوئی، 10 محرم الحرام کو وہ بھی شہید کر دیے گئے، مگر ظالم نظام کی بیعت نہیں فرمائی۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام سمیت تمام شہدائے کربلا کو سلام۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ان کی غلامی کرنے کی اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 محرم الحرام کے حوالے سے میں ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ اس واقعہ کے بعد حسین ایک شخصیت نہیں رہے اور یزید ایک شخص نہیں رہا، بلکہ یہ ایک کریکٹر بن گیا کہ قیامت تک جو شخص نبی علیہ السلام کی قائم کردہ حدود، نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی شریعت کے خلاف آئے گا وہ یزیدی کریکٹر میں ہوگا، اور جو اس خلاف آنے کے خلاف آئے گا، جہاد کرے گا کہ نبی علیہ السلام کا نظام زندہ ہو، نبی علیہ السلام کی شریعت زندہ ہو، وہ حسینی کہلائے گا۔ لہٰذا بحیثیت شخصیت حسین کا احترام کریں اور بحیثیت کریکٹر بھی حسینیت کا احترام کریں۔ بحیثیت شخصیت یزید کی مذمت کریں اور قیامت تک آنے والے ہر یزیدی نظام کی مذمت کریں اور حسینی بن کر دکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کل روز افزوں ایک واقعات آتے ہیں اخباروں میں، کئی واقعات آتے ہیں، اور ایک واقعہ، ایک خاص قسم کا واقعہ جو ہے وہ ضرور ہمارے ذہن میں آتا ہے، ہماری نظروں کے سامنے آتا ہے کہ چھوٹے بچوں پر تشدد کیا جاتا ہے، خاص کر گھروں میں کام کرنے والے ملازمین پر۔ میں کسی کا یہاں پر نام لینا نہیں چاہوں گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، مگر میڈیکل کی اصطلاح میں، میڈیکل کی ٹرمینالوجیز میں یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک نفسیاتی، شدید قسم کی نفسیاتی بیماری ہے۔ اس میں چلڈرن کو ایبیوز کیا جاتا ہے ہر لحاظ سے، اور اس کے پیچھے جو فیکٹرز کاربند ہوتے ہیں وہ زیادہ تر یہ ہوتے ہیں کہ بچپن میں ان لوگوں سے بھی یہ تشدد روا، یہ سلوک روا رکھا جاتا ہوگا جو وہ اس حد تک جانور پن پہ اتراتے ہیں، وحشی پن پہ اتراتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ شدید سٹریس اور شدید ذہنی تناؤ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ اپنا غصہ پرٹیننٹ اور پیکٹ جگہ پر، جہاں پر ان کو نکالنا چاہیے وہاں پر نہیں نکال پاتے، اور اپنے سے کمزوروں پر ان کا غصہ نکل جاتا ہے۔
اور تیسری بڑی بات یہ ہے کہ وہ ذہنی طور کے اوپر مفلوج ہو چکے ہوتے ہیں، اچھے اور برے جانچنے کی ان کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ گھر کے ماحول کو اتنا اچھا کیا جائے، اتنا اچھا بنایا جائے کہ غصہ اور یہ کیفیت پیدا ہی نہ ہو، اور اگر خدا نخواستہ یہ پیدا ہو جائے تو اس کو پراپر طریقے سے ڈرین آؤٹ کیا جائے، نہ کہ گھر میں موجود چھوٹے بچوں کے ساتھ ایسا وحشیانہ تشدد کیا جائے اور ان کو زندگی اور موت کی کشمکش میں دھکیل دیا جائے، اس کے بعد بدنامی علیحدہ سے سر پہ لی جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر ان تمام معاملات سے بھی حل نہیں نکلتا تو ماہر نفسیات کو، سائیکیٹرسٹ کو، معالج کو لازمی چیک کروائیں اور اس کا بر وقت ٹریٹمنٹ لیا جائے تاکہ معاشرے میں ضرب المثل بننے سے بچا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عاشورہ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو دوسرے انسانوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔